الحمد ہر اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے۔ آج الحمدللہ عمل نیر کی سرزمین پر سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام عظیم الشان دو روزہ روح پرور سنی اجتماع، جس کے آخری لمحات میں ہم سب شریک ہیں۔ آپ نے بلبل باغ مدینہ قاری محمد رضوان خان صاحب سے نعتیں اور ان کے ملفوظات سماعت کر لیے ہیں۔ یہاں منبر پر برادر ذی وقار حضرت مولانا حافظ محمد امین رضوی صاحب بھی جلوہ گر ہیں۔ اگر وقت رہا تو انشاءاللہ ان کے بھی کچھ نصیحتیں آپ سماعت کریں گے، اور محفل کے اختتام پر انشاءاللہ حضور قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی بھی آپ سے مخاطب ہوں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ مغرب کا وقت تو بالکل قریب ہے، اور بہت مختصر وقت کے لیے اب آپ سے کچھ گفتگو ہونی ہے، اس لیے گزارش ہے کہ توجہ کے ساتھ آپ سب گفتگو کو سماعت کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں، آیہ کریمہ میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اے ایمان والو، یعنی ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ آپ نے بارہا ہمارے اجتماعات کے اندر جہنم اور جہنم کی آگ سے متعلق یا علماء اہل سنت سے ان کی گفتگو میں جہنم کا تذکرہ ضرور سنا ہوگا۔ بس آپ اتنا سمجھ لیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم کے اندر سب سے ہلکا اور کم ترین عذاب، سب سے ہلکا عذاب جس جہنمی کو دیا جائے گا وہ یہ کہ اس کے پیروں میں آگ کی جوتی پہنائی جائے گی، اور جس کے پیر میں آگ کی جوتی پہنائی جائے گی، اللہ کے سچے رسول میرے اور آپ کے آقا و مولا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جہنمی کو آگ کی جوتی پہنائی جائے گی تو آگ کی جوتی کا اثر اس کے وجود پر یہ ہوگا کہ اس کے سر میں اس کا بھیجا ایسے کھولنے لگے گا جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کے اندر پانی کھولنے لگتا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، یہ سب سے ہلکا عذاب ہے، یہ سب سے کم عذاب ہے۔ اب کوئی تمہیدی گفتگو کرنے کی بجائے ڈائریکٹ ہم گفتگو کی طرف چلتے ہیں۔ صرف ایک حدیث مبارکہ پڑھی جائے گی انشاءاللہ، اور اسی کے ضمن میں بات تشریح کے ساتھ مکمل ہو جائے گی۔ آئیے ایک حدیث مبارکہ علامہ امام ذہبی شمس الدین ذہبی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، اس کو انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کچھ تشریح کے ساتھ۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اپنے سر انور کو گھٹنوں پر رکھ کر کے رو رہے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ روایت کرنے والی وہ مقدس خاتون ہے جن کو طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، فاطمۃ الزہرا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ میرے نبی کی شہزادی ہے۔ یوں تو سیدہ فاطمۃ الزہرا نے بہت کم روایتیں بیان فرمائی ہیں، لیکن یہ روایت وہ ہے جس کو سیدہ پاک بیان کر رہی ہے۔ مولائے کائنات نے بھی اس کو روایت کیا ہے، اس لیے کہ یہ منظر ان دونوں نے دیکھا تھا۔ مولائے کائنات اور سیدہ فاطمۃ الزہرا دونوں یہ روایت بیان فرما رہے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے ہم لوگ گئے تو ہم نے کیا دیکھا؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر انور کو گھٹنوں پر رکھ کر کے رو رہے ہیں۔ اس کیفیت میں اللہ کے رسول کو دیکھ کر سیدہ کائنات نے اور مولائے کائنات نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے گریہ کی وجہ کیا ہے؟ آپ کے رونے کی وجہ کیا
کیا ہے हुजूर आप क्यों रो रहे हैं? तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम क्यों रो रहे हैं? ऐ खातूने जन्नत की कनीजों मचल जाओ, हुजूर के रोने की वजह तो देखो। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों अंदाजा तो करो, हुजूर के रोने की वजह तो सुनो। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ अली ओ फातिमा, मेरे रोने की वजह ये है कि मुझे मेरी उम्मत की औरतें याद आ रही है और मेरी उम्मत की खवातीन को याद करके मैं आंसू बहा रहा हूँ। दरअसल बात ये है, जब मैं मेराज पर गया था तो शबे मेराज मैंने जहन्नम का मुशाहिदा किया, और जब जहन्नम का मुशाहिदा किया तो जहन्नम के अंदर मैंने अपनी उम्मत की औरतों को जिन अजाब में गिरफ्तार देखा, उस कैफियत को याद करके रो रहा हूँ। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, आगे की रिवायत सुनने से पहले जरा अंदाजा तो करो, इस रसूल की मोहब्बतों का सिला हम किस अंदाज से दे सकेंगे, इस रसूल की आंसुओं का सिला हम किस अंदाज से अदा कर सकेंगे। अल्लाह अकबर। एक माँ अपनी बेटी के कब्र के अजाब को याद करके नहीं रो पाती, एक बाप अपनी बेटी की आखिरत को याद करके नहीं रोता, मगर कुर्बान जाए वो मुस्तफा जाने रहमत, वो रऊफ और रहीम रसूल जिसकी रजा खुदा भी चाहता है, जिसके लिए कायनात बनाया है। अल्लाह अकबर। उनको अपनी उम्मत से प्यार कितना है कि मेरे आका ने अपनी उम्मत की औरतों को जहन्नम के अंदर मुशाहिदा फरमाया तो उनकी अजाब को याद करके हुजूर आंसू बहा रहे हैं, अल्लाह के रसूल रो रहे हैं। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, ऐसे नबी के दामन में पनाह लेने की बजाय आज मेरी कौम की औरतें, आज खवातीन इस्लाम, हमारी माएं और बहनें अल्लाह अकबर सीरियलों के पीछे, फिल्मों के पीछे, आवारगी के पीछे, गुनाहों के पीछे, मगरबी तहजीब के पीछे जा रही है। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, सोचो तो सही, उस रसूल को लोग क्या नाम देंगे, उस रसूल को किस लक़ब से याद किया जाए। अल्लाह अकबर। जो गुनहगारों के जराइम के बावजूद भी गुनहगारों से नफरत नहीं करते, बल्कि उनके लिए आंसू बहाते हैं, उनके लिए गिरिया फरमाते हैं, उनके लिए रोते हैं। अब बताओ, ऐसे रसूल से हम वफा न करें तो हमसे बड़ा जफाकार कौन है, हमसे बड़ा गद्दार कौन है, हमसे बड़ा बेवफा कौन है। कितनी अफसोस की बात है, वो रसूल जो हमारे गुनाहों को याद करके, जहन्नम में हमारी तकलीफों को याद करके आंसू बहा रहे हैं। अल्लाह अकबर। और हम कई कई दिन हो जाते हैं, कई कई महीने हो जाते हैं, हम अपने नबी को याद भी नहीं कर पाते। बहरहाल तो अपने आका के एहसानात को जहन में रखो। अल्लाह के प्यारे हबीब मुस्तफ़ा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रोने की वजह बयान फरमाई तो सैयदाए कायनात ने पूछा, बाबा जान ये बताएं कि आपने जहन्नम में जो औरतों को देखा है उसकी कैफियत क्या है, क्या कैफियत थी आका? तब मेरे आका मुस्तफ़ा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने 6 तरह से औरतों को अजाब में गिरफ्तार पाया। यानी अगर आज हम इस उन्वान को ये नाम दें, 6 गुनहगार औरतें कौन है और 6 गुनाह करने वाली औरतें कौन है, 6 गुनाह करने वाली औरतें जहन्नम में किस शक्ल में है, तो आइए अब जरा जल्दी जल्दी दिल के कानों से सुनने। अल्लाह के प्यारे हबीब गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ फातिमा, मैंने जब जहन्नम का मुशाहिदा किया तो मैंने क्या देखा, जहन्नम के अंदर एक औरत लटकी हुई है। अल्लाह अकबर। और लटकी हुई सिर्फ नहीं है बल्कि उसके सर के बालों से उसको जहन्नम के अंदर लटकाया गया है। दिल के कानों से सुनना, ये किसी सियासी लीडर की गुफ्तगू नहीं, ये किसी खतीब की खिताबत की जुलानियां नहीं, माज़अल्लाह ये मुबालगा आराइयां नहीं, बल्कि ये उस रसूल का फरमान है जिसने अपनी जबान को इतना मोहतात रखा, जब तक के हुक्म इलाही नहीं होता उस वक्त तक
ज़बान रसूल को जुम्बिश नहीं होती। अल्लाह अकबर, वो ज़बान क्या थी? कुंजी थी। वो मुंह क्या था? अल्लाह अकबर, वो दहाने मुबारका की शान ये थी। मेरे इमाम कहते हैं वो दहन जिसकी हर बात तो वही है खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। वो ज़बान जिसको सब की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। अल्लाह के सच्चे सुच्चे नबी सादिक व मज़दूक फरमाते हैं, एक औरत को जहन्नम में लटकाया गया है, उसके सर के बालों को बांध दिया गया है और उसका हाल ये है, उसकी खोपड़ी खोल रही है, जहन्नम की आग से उसकी खोपड़ी खोल रही है। जरा अंदाजा तो करो, ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, अगर बत्ती के चटके की ताप न लाने वाली मेरी बहन, अगर सिर्फ जहन्नम में तुझे लटकाया जाता तो अल्लाह अकबर ये भी कम नहीं था, बल्कि अल्लाह अल्लाह, वो जहन्नम जिसकी आग दुनिया की आग से 70 दर्जा ज्यादा तेज है कोई बर्दाश्त करने वाला, बड़े से बड़ा कुव्वत वाला, बड़े से बड़ा ताकत वाला। तुम्हें पता है दुनिया की आग पत्थरों को नहीं जला सकती, मगर जहन्नम की आग इतनी तेज है जिसमें पहाड़ भी पिघल जाएंगे। जहां पहाड़ भी पिघल जाएंगे, वहां अपने जिस्म का क्या होगा, अपने नर्म और नाजुक जिस्म की कैफियत क्या होगी। अल्लाह अकबर। आइए तो मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, ऐ मेरी शहजादी फातिमा, मैंने कुछ औरतों को देखा, वो जहन्नम में औंधी लटकी है, उनके सर के बालों से उनको बांध के लटकाया गया है और उनका सर हंडिया की तरह खोल रहा है। जैसे हांडी खोलती है वैसे सर खोल रहा है। अल्लाह अकबर। सैयदा ने पूछा, बाबा किस वजह से ये अजाब उनको दिया जा रहा था? तो अल्लाह के प्यारे हबीब गैब का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो औरतें जो घर से बेपर्दा निकलती थी, खुले सर निकलती थी, उनको जहन्नम में बालों से बांध कर लटकाया गया, उनके सर को हांडी की तरह खोलाया गया। अब बताओ, अल्लाह अकबर, गले में दुपट्टे को मफलर की तरह लटका कर फैशन के नाम पे निकलने वालियों, मुझे बताओ क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस अजाब से तुम्हें कोई बचा सकेगा? अपने आप पे रहम करो। ये सुन्नी दावत इस्लामी का इज्तिमा भीड़ इकट्ठा करने के लिए नहीं, बल्कि जिंदगियों में इनकलाब पैदा करने के लिए है, जिंदगियों में तब्दीली पैदा करने के लिए है। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, जब जिस्म का रिश्ता रूह से टूट जाएगा मेरी बहन, याद रखना कोई कब्र में आने वाला नहीं, ना माल आएगा, ना औलाद आएगी, ना भाई बहन आएंगे, ना शौहर आएंगे। क्यों अपने गले में मफलर की तरह दुपट्टे को लटकाती हो? दुपट्टे गले में लटकाने के लिए नहीं है, दुपट्टे सरों को छुपाने के लिए है, दुपट्टे सर को छुपाने के लिए है, दुपट्टे पर्दे के लिए है। सीरियल देखकर, फिल्में देखकर अपनी आखिरत को बर्बाद न करो, अपनी आखिरत को तबाह न करो। सुन लो, हम सीरियल और फिल्में देख करके उनकी नक्काली करने वाले नहीं हैं, हम तो मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम हैं। सैयदा कायनात की कनीज हो तुम, कल भी तुम्हें इज्जत मिली थी सैयदा की जूतियों में आने से, और आज भी इज्जत मिलेगी उनके और उनके बाबा के कदमों में आने की बरकत से। इसलिए आज इस सुन्नी इज्तिमा में सच्ची तौबा करो, अपने आप को बदलो और अपने नाजुक जिस्म को, अपने इस कमजोर से जिस्म को अल्लाह के अजाब से बचाना है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के अजाब से बचाना है। तो आज अहद करो, हमारे सर के बाल को कोई नहीं देखेगा, हम सरों पर दुपट्टा ओढ़ेंगे, पूरा ओढ़ेंगे। बड़ी माजरत के साथ आज तो हाल ये है, बारीक और पतले लिबास औरतों की पहचान है, दुपट्टे ओढ़ने से उनको तकलीफ होती है। ऐ मेरी कौम की मुकद्दस शहजादियों, मुस्तफा जाने रहमत की कनीजों, खुदा के लिए जहां पहाड़ पिघल जाएंगे उसमें हमारा क्या बनेगा? जरा गौर तो फरमाएं। और फिर याद रखना, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अकबर, जो औरतें खुले सर बगैर पर्दे के रहती है उनके लिए तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम यहां तक फरमाते हैं कि अल्लाह ने उन पे जन्नत की खुशबू भी हराम फरमा दी।
ان پہ جنت کی خوشبو بھی حرام ہے. اس لیے توبہ کرو اور اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرو. پھر میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے دوسری عورت کو دیکھا, اس کی کیفیت یہ تھی کہ اللہ اکبر, اس کی زبان سے اس کو جہنم میں لٹکایا گیا تھا. اس عورت کی زبان اتنی لمبی تھی کہ جہنم کے اندر اس کو زبان کے ذریعے سے لٹکایا گیا تھا. تو سیدہ نے پوچھا آقا اس کی زبان لمبی ہونی اور زبان سے اس کو لٹکانے کی وجہ کیا تھی؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا وہ اپنے شوہر کے ساتھ منہ چلاتی تھی, زبان درازی کرتی تھی, اس لیے اس کی زبان لمبی کر کے اس کو جہنم کے اندر زبان کے بل لٹکایا گیا ہے. آج کل تو عورتیں شوہر کے ساتھ زبان درازیاں بھی کرتی ہے, منہ بھی چلاتی ہے. بڑی معذرت کے ساتھ میری بہنوں, بلکہ جب وہ اپنے میکے آتی ہے تو کبھی ماں شے دیتی ہے, کبھی بھابیاں شے دیتی ہے, کبھی گھر کی جو ہے وہ بہنیں شے دیتی ہے, محلے کی عورتیں شے دیتی ہے. بہت زیادہ جو ہے وہ مکہ بن کر کے زندگی نہیں گزارنا. اگر کوئی ایک کہے تو تو بھی اس کو 4 جواب دینا. اس طریقے سے لڑکیوں کو بگاڑا جاتا ہے, گھروں کو برباد کیا جاتا ہے. میری بہنوں سن لو, ہمارے یہاں شوہر کے حقوق بھی ہے, اور چونکہ شوہروں کو بھی آپ کے حقوق بتانے ہیں, مگر چونکہ آج خاص طور پہ عورتوں کا اجتماع ہے, اس لیے آپ سے میری گزارش ہے اپنے شوہر سے کبھی منہ نہ چلانا, ان کا دل نہ دکھانا, ان کے دلوں کو تکلیف نہ پہنچانا. میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے جو عورت اپنے شوہر کا دل خوش کر دیتی ہے اللہ ایسی عورتوں کو بے حساب جنت کا مزدہ عطا فرماتا ہے. بلکہ عورت اگر اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے سنگھار کرتی ہے, اپنے آپ کو بناتی ہے تاکہ شوہر کا دل خوش ہو جائے, ایسی عورتوں کو نفل پڑھنے سے زیادہ اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے. اس لیے شوہر کا دل نہ دکھاؤ, شوہر کو تکلیف نہ پہنچاؤ. بلکہ ایک بات میں یہاں بھی عرض کر دوں, اللہ اکبر, حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. اللہ اللہ, آج کل شوہر کی قدر کھوئی جا رہی ہے. سیریل میں جو دیکھا جاتا ہے اس کو اپنی زندگی میں دہرانے کی کوشش کی جاتی ہے. پھر کہتا ہوں سیریل دیکھ کر زندگی گزارنے کی کوشش کرو گی تو گھر جہنم کا دا بن جائے گا. ہماری زندگی سیریل نہیں ہے گھنٹے 2 گھنٹے کی, اور اگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھ کر اپنی زندگی گزارو گی تو گھر جنت نشان بن جائے گا. اس لیے ادھر توجہ کرنے کی بجائے سیرت النبی کی طرف توجہ کرو, ازواج رسول کی طرف توجہ کرو. پڑھو زندگی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی, پڑھو زندگی سیدہ عائشہ صدیقہ کی, پڑھو زندگی سیدہ جویریہ کی, پڑھو زندگی سیدہ صفیہ کی, پڑھو زندگی سیدہ زینب بنت خزیمہ کی, پڑھو زندگی سیدہ زینب بنت حجش کی, پڑھو زندگی جناب اللہ اکبر ماریہ کی زندگی پڑھو, صحابیات کی زندگی پڑھو. اللہ اکبر, تب پتہ چلے گا کہ اصل شوہر کی وفاداری کسے کہتے ہیں. پھر میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ میں نے تیسری عورت کو دیکھا کہ سینے کے بل اس کو جہنم کے اندر لٹکایا گیا ہے. اللہ اکبر, یعنی چھاتی کے ذریعے سے اس کو جہنم کے اندر لٹکایا گیا ہے. اللہ اللہ, ذرا اندازہ تو کریں, اللہ اکبر, لرزے تو صحیح, تھوڑا تصور تو کریں کہاں وہ جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے اور اس میں سینے اور چھاتی کے ذریعے سے کسی کا الٹا لٹکنا. اللہ اکبر, کیفیت کیا ہوگی, حالات کیا ہوں گے. سیدہ کائنات نے پوچھا بابا جان جس کو سینے چھاتی کے ذریعے سے الٹا لٹکایا گیا تھا آخر اس کا قصور کیا تھا, اس کی غلطی کیا تھی, اس کا عذاب کیا تھا؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو عورتیں شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی دوسروں سے ناجائز تعلقات قائم کرتی تھی اس کو سینے کے بل لٹکایا گیا تھا, اس کو چھاتیوں سے لٹکایا گیا تھا. اللہ اکبر, بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کہنا اچھا بھی نہیں لگتا لیکن حالات مجبور کرتے ہیں. املیر میں ایسا نہیں ہوگا, خاندیش میں ایسا نہیں ہوگا, مہاراشٹر میں ایسا نہیں ہوگا, بلکہ ہندوستان میں بھی ایسا نہیں ہوگا. اللہ سے دعا ہے جن کانوں کو ان گفتگو کی ضرورت ہے اللہ ان کانوں تک یہ بات پہنچا
پہنچا دے انٹرنیٹ کے ذریعے ہی صحیح۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، سنا آپ نے جو عورتیں اجنبی مردوں سے ناجائز تعلقات قائم کرتی ہے، یعنی افیئر کرتی ہے، محبت کے نام پر زنا کے راستوں کی طرف جاتی ہے، ان کو سینے کے بل اوندا لٹکایا گیا جہنم کے اندر۔ اور سن لو میرے اللہ کا فرمان ہے، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ جب اللہ عذاب دینے کا فیصلہ کرے تو دنیا کی کوئی طاقت عذاب کو نہیں روک سکتی، تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ دنیا کی چند دنوں کی رنگریلیاں، دنیا کے چند دنوں کی عیش و عشرت، دنیا کی چند دنوں کی موج مستیاں، دنیا کے چند دنوں کا گل کپاڑا، لیکن یاد رکھنا یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ دنیا جب ختم ہوگی لیکن اپنی زندگی تو ختم ہونے والی ہے، پانی کے بلبلے کی طرح زندگی ہے۔ کہاں ہے وہ لوگ جو ناجائز تعلقات کو، افیئر کو، حرام کاریوں کو جواز کی صورت دینے کی بات کرتے ہیں؟ سینے کے بل چھاتیوں سے ان لڑکیوں کو، ان عورتوں کو اوندا جہنم میں لٹکایا گیا ہے۔ حضور اس کو یاد کر کے رو رہے ہیں، جس نے مشاہدہ کیا وہ رسول اس درد میں رو رہے ہیں۔ کیا آپ کو اپنے آپ پہ ترس نہیں آتا یا ان عورتوں کو؟ بلکہ آج کل سیریلوں کا تو عنوان ہے کہ شادی شدہ ہونے کے بعد بھی کسی مرد سے بات کر سکتے ہو، اس کے ساتھ پھر سکتے ہو، بلکہ نوجوان لڑکیوں کو باضابطہ طور پر ٹرین کیا جا رہا ہے، ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بلکہ جو لڑکیاں آوارگی نہیں کرتی انہیں سہیلیاں تانا دیتی ہے، بدھو بن کر نہ جی، دقیانوسی خیال کے ساتھ نہ جی، پرانے خیال کے ساتھ نہ جی، اس لیے کہ یہ دنیا تو موج مستیوں کے لیے ہے۔ اچھی طرح یاد رکھنا میری بہن، ایمان کے بعد عورت کے لیے سب سے بڑا سرمایہ اس کی حیا ہے، اس کی عزت ہے، اس کی آبرو ہے۔ اس لیے کہ بڑی سے بڑی نعمت گم ہو جائے انسان اس کو پھر پا سکتا ہے، عورت کی عزت ایک مرتبہ چلی جائے، عورت کی حیا کا ایک بار سودا ہو جائے، دوبارہ پھر وہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم پر قربان جائے، سچے نبی نے فرمایا جیسے خوشبو شیشی کے اندر ہوتی ہے تو محفوظ ہوتی ہے اور شیشی کے باہر آتی ہے تو بکھر جاتی ہے، ایسی عورتیں جب تک کہ گھر میں رہتی ہے اس کی عزت محفوظ رہتی ہے، اور جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کی عزت بکھرنے کا خوف ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان مردوں کو اس کی طرف جو ہے وہ راغب کرتا ہے اور اس میں ملوث کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر اللہ اکبر، کل عورتوں کا انداز یہ تھا، گھر سے نکلتی تھی تو برقع پورا پہن کر نکلتی تھی، چادریں لپیٹ کر نکلتی تھی، مجال ہے کوئی ان کا ناخن بھی دیکھ لے۔ مگر آج کیا ہو گیا؟ لعنت ہو سیریلوں پر، لعنت ہو گندی پکچروں پر۔ اس نے کہاں لا کر کے کھڑا کیا؟ شادی شدہ ہو کر بھی اگر شوہر کمانے کے لائق نہیں رہا تو دوسروں سے تعلقات پیدا کر لیے جا رہے ہیں۔ پھر کہتا ہوں یہاں کے لوگ ایسے نہیں ہیں، لیکن دنیا میں یہ ہو رہا ہے۔ جانتے ہیں ان کا انجام کیا ہے؟ اللہ اکبر، سینے کے بل ان کو جہنم میں لٹکایا جائے گا۔ اور اگر آج کل کی وہ نوجوان بچیاں جو کبھی اسکولوں میں، کبھی کالجوں میں، کبھی محلوں میں، اللہ اکبر، پیار کے نام پر، محبت کے نام پر کسی سے ملوث ہو جاتی ہیں، اور ظالم مرد کبھی شادی کا لالچ دے کر، کبھی زیورات کا لالچ دے کر، کبھی کپڑوں کا لالچ دے کر، کبھی گھمانے پھرانے کا لالچ دے کر، اللہ اکبر، ان بچیوں سے پیار کا ڈھونگ رچاتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کی آبرو سے کھیل لیتے ہیں۔ یاد رکھنا، زندگی میں آبرو ایک مرتبہ ملتی ہے، عصمت ایک مرتبہ ملتی ہے، حیا ایک کا زیور ایک مرتبہ ملتا ہے، اور یہ دنیا میں بھی پہلی اور آخری بار آئے ہو۔ اے قوم کی مقدس شہزادیوں، میں اپنی جوان بچیوں سے مخاطب ہوں اور حفظ تقدم کے تحت، ویکسین کے تحت میں آپ کو یہ ڈوز دینا چاہ رہا ہوں۔ یقیناً آپ ایسی نہیں ہو، آپ بہت مقدس ہو، لیکن زندگی کے کسی موڑ پر اگر کوئی محبت کا جھانسا دے کر
کر, اگر کوئی نکاح کا جھانسا دے کر, اگر کوئی موبائل زیورات اور لباس کا جھانسا دے کر تمہاری آبرو کا سودا کرنا چاہے تو غربت میں فاقہ کشی میں مر جانا پسند کرنا, مگر آبرو کا سودا مت کرنا. اور یاد رکھنا اگر کوئی ظالم شادی اور نکاح کا جو ہے وہ جھانسا دے کر تمہاری آبرو سے کھیلنے کی کوشش کرے تو یاد رکھو تم اللہ رب العزت کا کلمہ پڑھتی ہو, تم قاسم نعمت کا کلمہ پڑھتی ہو. وہ رسول جو پتھروں کی قسمت بدل سکتے ہیں وہ رسول ہماری قسمت نہیں بدل سکتے. اس لیے اپنے نبی کا دامن پکڑی رہو, اپنے نبی پہ اعتماد کرو, اپنے خدا پہ اعتماد کرو. لوگ کہتے ہیں فلاں کی قسمت میں پتھر پڑ گئے, میں نے کہا قسمت میں پتھر پڑ جائے تو آدمی ناکام ہوتا ہے, میرا نبی تو پتھروں کی بھی قسمت بدل دیتے ہیں. اللہ اکبر. جو احد کو جنت کی بشارت دے دے یہ وہ میرا نبی ہے. جو ابو جہل کی مٹھی میں کنکریوں کو کلمے کا شعور عطا کر دے وہ میرا نبی ہے. جن کو پتھر درود و سلام پڑھ کے قابل عنوان بن جائے وہ میرا نبی ہے. میرے امام کہتے ہیں ان پر سلام جن کو حجر تک کرے سلام, ان پر درود جن کو تہجد شجر کی ہے. میرا نبی وہ نبی ہے. مجھے بتاؤ مقام ابراہیم والا پتھر آخر قسمت والا بنا کیسے؟ نبی کے نام پہ نرم ہو گیا, خدا نے اس کی قسمت بدل دی. اللہ اکبر. جن پتھروں نے نبی کا نقش قدم اپنے سینے پہ لے لیا آج وہ پتھر منبر پہ رکھے جا رہے ہیں, میوزیم میں رکھے جا رہے ہیں, اللہ والے اپنے سر پہ اٹھا کے پھر رہے ہیں, مرنے والے وصیت کر کے مرتے ہیں کہ میری قبر کے سینے پہ رکھنا. یہ کون ہے؟ میرا نبی ہے جس نے پتھروں کی قسمت سنوار دیا. وہ ہماری نہ سنواریں گے, ان سے وفا کر کے تو دیکھو. اس لیے رشتے آنے میں تاخیر ہو گھبرانا نہیں, عمر بڑھ جائے گھبرانا نہیں. میری قوم کی بیٹیوں, غوث پاک کی امی جان کو تو کس عمر میں شادی ہوئی؟ غوث پاک کی امی جان 60 سال کی عمر کے قریب پہنچتے پہنچتے ان کا نکاح ہوا. یہاں تو 30 سال کی عمر ہوتی ہے تو ماں باپ بھی گھبرا رہے ہیں, بیٹی بھی گھبرا رہی ہیں, محلے والے تانا دے رہے ہیں. یاد رکھنا جو چیز قیمتی ہوتی ہے وہ دیر سے ملتی ہے. اس لیے دیر سے رشتے آنے پر یا دیر سے شادی ہونے پر کوئی غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جلدی ہو گیا اللہ کا کرم ہے, تاخیر ہوگی اللہ کے ہر کام کا ایک وقت ہے. جب بھی وقت آ جاتا ہے تاخیر نہیں ہوتی. اس لیے قوم کی بیٹیاں کسی ظالم کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش نہ کرے. اور آج کل تو سازش کے تحت مسلم بچیوں کے پیچھے ظالموں کو چھوڑا جا رہا ہے تاکہ وہ تمہاری آبرو سے کھیل کر کے تمہیں ہمیشہ کے لیے روتا بلکتا سسکتا چھوڑ دے. ایسے وقت میں آپ کو اپنی عزت کی حفاظت خود کرنی ہے. میری بہنوں, اگر کوئی دیانت داری کے ساتھ کسی سے عشق کرے, سچا عشق کرے, اسلام ایسے عشق کی اجازت نہیں دیتا, اس کو ناجائز قرار دیتا ہے. تو جو عشق سازش کے طور پہ کیا جا رہا ہے تاکہ تمہاری کوک کو برباد کیا جائے, تمہاری آبرو سے کھیلا جائے, تمہاری خوشیاں ہمیشہ کے لیے چھین لی جائے, تمہیں سسکتا بلکتا چھوڑ دیا جائے, کیا ملے گا؟ دنیا میں غم, بربادی, تباہی, اور آخرت میں اللہ کا نہ ختم ہونے والا عذاب. اس لیے یاد رکھنا اور اچھی طرح یاد رکھنا, اپنے مذہب کو کبھی نہ چھوڑنا, کسی ظالم کا ہاتھ کبھی نہ تھامنا. میری بہنوں, اگر کلمہ پڑھنے والا بھی عشق کرے تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اگر منکر اسلام تمہارے سامنے آنکھیں لڑائے تو اسلام اس کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ میں آگے اور بھی گفتگو کرتا لیکن مغرب کا وقت بالکل قریب ہے. ایک آخری روایت پڑھ کر میں اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں. علامہ عثمان ابن حسن رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں
ایک واقعہ لکھتے ہیں، اس واقعے کو بیان کر کے میں اپنی بات پوری کرتا ہوں۔ دیکھو، غیرت عورت کا سب سے بڑا سرمایہ ہے، حیا عورت کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، کبھی زندگی پر ایسا موڑ آ جائے کہ معاذ اللہ کوئی آپ کو یہ کہے کہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ اور میرے ساتھ چل، میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر بھاگ کر یا بھگا کر کوئی شادی کی جاتی ہے نا میری بہنوں، یہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا اور اتنی چھوٹی سی عمر میں بھی کئی تجربات ہو گئے۔ کیا جو لڑکی بھاگ کر شادی کرتی ہے آخری دم تک سسرال والے اس کو بحیثیت بہو کبھی قبول نہیں کرتے۔ 98% لڑکیوں کا یہ ہے، جب وہ شادی میں جاتی ہے تو ساری انگلیاں اس کی طرف اٹھتی ہے، دیکھ دیکھیے وہی ہے جو فلاں کی بیوی ہے نا، فلانی ہے، اس نے بھاگ کر شادی کی۔ کبھی اس کو عزت کے ساتھ ایکسپٹ نہیں کیا جاتا، اس کو جھگڑے میں تانے ملتے ہیں۔ دو لمحے کی خوشی کے لیے ہمیشہ کی ذلت کیوں مول لیں؟ اللہ نے درخت کے پتوں کو بھی بغیر جوڑ کے پیدا نہیں کیا ہے۔ میری بہنوں، مسلمان ہو تو سن لو، اللہ نے درختوں کے پتوں کو بھی بغیر جوڑے کے پیدا نہیں کیا، اللہ نے ستاروں کو بھی بغیر جوڑے کے پیدا نہیں کیا، سر کے بال بھی بغیر جوڑے کے نہیں ہیں، داڑھی کے بال بھی بغیر جوڑے کے نہیں ہیں، جسم کے بال بھی بغیر جوڑے کے نہیں ہیں، چونٹیاں اور کیڑے مکوڑے بھی بغیر جوڑے کے نہیں ہیں۔ جس اللہ نے جانوروں کو بغیر جوڑے کے پیدا نہیں کیا، جس اللہ نے پھول پتیوں کو بغیر جوڑے کے پیدا نہیں کیا، اس اللہ نے کیا تمہیں بغیر جوڑے کے پیدا کیا؟ انتظار کرو اللہ کے فیصلے کا، وقت آنے کا انتظار کرو، شرافت کے ساتھ زندگی گزارو۔ اور ایک بات آپ سے کہوں، یاد رکھنا اور اچھی طرح یاد رکھنا، اچھا رشتہ بھی اللہ سے ڈرنے کی بنیاد پہ آتا ہے۔ آج کل لڑکیاں گندی فلم بھی دیکھیں، فیس بک بھی چلائیں، یوٹیوب بھی چلائیں، اور پھر کہیں مولانا تعویذ دو تاکہ اچھا رشتہ ہے۔ مولانا کا تعویذ سر آنکھوں پر، تمہارا تقوی اور پرہیزگاری جو کام کرے گا، اتنا بڑا کام کسی کا تعویذ نہیں کر سکتا۔ ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں، دیکھو، اچھا رشتہ بھی تقوی کی برکت سے آتا ہے۔ آپ نے اس واقعے کو مختلف تناظر میں سنا ہوگا، آج اس تناظر میں سن لیں، اچھا رشتہ بھی تقوی کی برکت سے آتا ہے، اچھا رشتہ بھی پرہیزگاری کی برکت سے آتا ہے، اچھا رشتہ بھی خوف خدا کی برکت سے آتا ہے۔ تو میری بہنوں آئیے سن لو، اچھا رشتہ کیسے آتا ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو، گناہ مت کرو، گناہ سے بچو، اچھا رشتہ آئے گا۔ دلیل آپ نے سنا ہوگا، مدینہ منورہ کی سرزمین ہے، ایک بوڑھی کپ کپی والی آواز اچانک رات کے حصے میں نمودار ہوتی ہے، بیٹی جلدی سے دودھ میں پانی ملا دو۔ اچانک ایک جوان آواز اس کا جواب بن کر کے ٹکراتی ہے، امی، امیر المومنین نے منع کیا ہے دودھ میں پانی ملا کر بیچنے سے، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ پھر بوڑھی کپ کپی آواز ٹکراتی ہے، بیٹی مسلمانوں کا امیر تو سو رہا ہوگا، عمر ابن خطاب، وہ کہاں دیکھ رہا ہے؟ پھر بیٹی کی طرف سے جواب جاتا ہے، امی، مسلمانوں کا امیر عمر نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن ہم سب کا خدا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تقوی دیکھو، پرہیزگاری دیکھو، خدا کا کرنا۔ اس وقت امیر المومنین مدینے کی گلیوں میں رعایا کے حال اور مزاج پرسی کے لیے گھوم رہے تھے۔ جب یہ کان میں آواز ٹکرائی، سوچا کوئی اتنی بھی پرہیزگار لڑکی ہے مدینے منورہ میں؟ اس لیے کہ صحابہ کا دور اختتام کی طرف جا رہا تھا اور تابعین کا دور شروع ہو رہا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام پردہ فرما چکے تھے، امیر المومنین نہیں دیکھ رہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور تھا اس نوجوان لڑکی کا۔ آج کیا حال ہے؟ امیر المومنین نے گھر پہ نشان لگایا، معلومات لی تو پتا چلا وہ لڑکی کنواری ہے، اور اس کے بعد اپنے بیٹوں سے کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، تم میں کون ہے اس سے نکاح کرے گا؟ دیکھو، اس کا رشتہ اس کی ماں نے نہیں بھیجا، اس لڑکی کو ڈھونڈنا نہیں پڑا، اللہ دیکھ رہا۔ اس تصور نے اس کو بہو کس کی بنایا؟ توجہ کریں، کتنے بڑے گھر کی بہو بن گئی، اللہ اکبر۔ سینکڑوں مربع میل پر حکومت کرنے والے امیر المومنین
फारूक आजम की बहू बनने का शरफ उसको हासिल हुआ। बेटों से कहा कौन तुम में से निकाह करेगा। एक बेटे ने जिम्मेदारी लिया। पता है सिर्फ वो बहू नहीं बनी अमीरुल मोमिनीन की, बल्कि उस खातून को क़यामत तक याद रखा जाएगा। फारूक आजम की बहू बनी, उससे बेटी पैदा हुई, और उस बेटी से जो बेटा पैदा हुआ वो पहली सदी का मुजद्दिद उमर इब्न अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की साथ। देखो ये है तकवे की बरकत। अगर अच्छा रिश्ता चाहती हो, तावीज से बढ़कर है, जब जिंदगी गुजारो तो इस तसव्वुर के साथ अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। इंशाअल्लाह इस तसव्वुर से जिंदगी गुजारोगी, दुनिया भी कामयाब होगी, आखिरत भी कामयाब होगी। चूंकि मगरिब का वक्त शुरू होने में सिर्फ 10 मिनट का वक्त बाकी है, और हम लोगों को किबला अमीर सुन्नी दावत इस्लामी से नसीहतें भी सुननी है, और साथ ही साथ किबला हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी सिलसिले आलिया कादरिया बरकातिया के शेख तरीकत भी हैं। इंशाअल्लाह जो लोग आप में से मुरीद होना चाहते हैं, हजरत उनको मुरीद भी फरमाएंगे, दाखिले सिलसिला भी फरमाएंगे। तो इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर नामुकम्मल तमाम कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला फिर कभी आगे की गुफ्तगू हम आपसे करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारी कौम की बच्चियों में तकवा परहेजगारी पैदा फरमाए, हमारी कौम की बच्चियों के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा फरमाए। मेरी बहनों, मेरी बेटियों और मेरी माओ, जब भी दिल चाहे गुनाह करने को तो बस ये तसव्वुर कर लेना अल्लाह देख रहा है, इंशाअल्लाह नसीब चमकेगा। अरे अल्लाह देख रहा है, इस तसव्वुर से गुनाह छोड़ दोगी तो जन्नत जैसी नेमत मिल सकती है, अच्छा रिश्ता क्यों नहीं मिल सकता। तो जो वाकया अल्लामा उस्मान इब्न हसन की किताब से मैं बयान करने वाला था, वो आज नहीं फिर किसी मौके से इंशाअल्लाह ताला बयान किया जाएगा। बस इस वक्त आप हजरात से मेरी गुजारिश यही है कि यहाँ से बदल कर जाए, तब्दील होकर जाए, और जो सरपरस्त माएँ और बहनें यहाँ मौजूद हैं उनसे गुजारिश है वो अपनी बच्चियों को कारिया बनाए, आलिमा बनाए। अभी मेरे ख्याल से आपने असर से पहले रिदा पोशी का मंजर देखा होगा। हमारी जो बच्चियां कारिया बनी हैं, सुन्नी दावत इस्लामी तालीमी महाज पर भी मेहनत कर रही है माशाअल्लाह। अम्मलनेर की सरजमीन पर हमारे बिरादर अजीज जनाब फैयाज नूरी साहब और उनके रफ़का, उनकी पूरी टीम इल्मी मैदान में, असरी उलूम में, दुनियावी उलूम में काम कर रहे हैं। आपसे मेरी गुजारिश है इनका सपोर्ट करे, साथ दे। वैसे माशाअल्लाह अम्मलनेर की सरजमीन वो सरजमीन है जहां पूरा शहर के शहर सुन्नी दावत इस्लामी के साथ है। बहुत सारे इलाकों में तो जब इज्तिमा होता है तो तंजीम के लोग सिर्फ मेहनत करते हैं, लेकिन हमारा ये पूरा इलाका नासिक से लेके बुरहानपुर तक इतना बेमिसाल है कि कोई प्रोग्राम सुन्नी दावत इस्लामी रखे, पूरा शहर जुड़कर ऐसे मेहनत करता है जैसे हर फर्द तहरीक का रुकन है। इस पर हमें शुक्र भी है, और हम आप सबको इस पर जो है दुआ देते हैं कि अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो मेरी गुजारिश है अपनी बच्चियों को पढ़ाओ, आलिमा बनाओ, कारिया बनाओ, दीन का इल्म सिखाओ, दुनिया के उलूम भी सिखाओ। और मैं अपनी बहनों से कहता हूँ अपने बच्चों को भी हर माँ ये तसव्वुर कर ले, ये तय कर ले कि कम से कम एक घर में हाफिज कुरान, आलिम दीन होना चाहिए। इसलिए कि आप मरे तो आपका बेटा, आपका पोता, आपका नवासा आपकी नमाज जनाजा पढ़ा सके। औरतें चाहे तो बहुत कुछ कर सकती हैं। निजामुद्दीन महबूब इलाही को आलिम बनाने वाली उनकी अम्मी है, गौसे पाक के इल्मी अखराजात उठाने वाली उनकी अम्मी है, बाबा फरीद को उस मकाम पर पहुंचाने वाली उनकी अम्मी है। याद रखना औरतों ने बड़े कारनामे अंजाम नहीं दिए, लेकिन जितने बड़े कारनामे अंजाम दिए गए वो सब औरतों की कोशिश से परवान चढ़े हैं। तो मैं अपनी बहनों से कहता हूँ आप अपने घर में अपने मर्दों का ये मिजाज बनाओ कि हर घर में कोई ना कोई एक हाफिज कुरान हो, कारी कुरान हो, आलिम दीन हो, ताकि एक हाफिज होगा अपनी कई पुश्तों को जन्नत में ले जाने का सबब बनेगा, एक आलिम दीन होगा खानदान के कई लोगों को जन्नत में ले जाने का सबब बनेगा। इसलिए मेरी गुजारिश है सुन्नी दावत इस्लामी का साथ दे, ताउन करे।